تو سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ لوگوں نے اتنے دن قرآن کو سنا، ساتھ بیٹھے رہے، ٹائم دیتے رہے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو ہم نے پڑھا بھی اور جو دعائیں بھی کی، اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرما لے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ اگر اپنے کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں، خاص کر جیسے جنہوں نے فرسٹ ٹائم قرآن کو پورا پڑھا دیکھا، تو ضرور اپنی فیڈ بیک کوئی اس طرح کی، ظاہر ہے ہر ایک بندے کی فیلنگ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو ضرور آپ کہ کیا آپ کو لگا، صحیح لگا نہیں لگا، یا یہ کہ کچھ سیکھنے کو ملا، کوئی جو میں نے پوائنٹس لکھے تھے. تو اس لحاظ سے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ہینڈ ریز کریں، تو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی بات لازمی آپ لوگ کریں اگر کرنا چاہتے ہیں. جی سسٹر وقار النساء. السلام علیکم. پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے سب کے حق کے لیے بہتر کر دے. اللہ ہمیں اس کے ساتھ جوڑا رکھے. اللہ منور قلوبنا بالقرآن. اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. اور بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ تو کوزے میں دریا بند کرنے والا ہوا ہے. بالکل. بس ابھی تو بہت پڑا ہے. ابھی تو بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور اللہ ہمیں اس رستے کے لیے چن لے. بس اللہ تعالیٰ فضل والے معاملات فرما دے ہم سب کے لیے. اور ہاں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو بہت نئی تھی میرے لیے، جو میں نے بہت کچھ سنا ہوا تھا لیکن وہ قرآن مجید میں تھا. یہ مجھے آج پتہ چلا، یعنی کہ جب یہ میں نے سارا پڑھا. حالانکہ میں نے بہت سارے اسکالر سے یہ بہت ساری چیزیں سنی ہوئی تھیں، لیکن یہ جو بچیوں کا اسپیشلی آیا کہ وہ جو فوت ہو جائیں گے بچے نان مسلمس کے، وہ کہاں جائیں گے، جو مسلمس کے بچے فوت ہو جائیں گے وہ، یہ میرے لیے بالکل نیا تھا. یہ چیزیں واقعی بہت کچھ ہے، بہت علم ہے جس کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے. بس اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو کھول دے اس علم کے لیے، آمین. اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اپنی خاص رحمت والی معاملات فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس بارگاہ میں قبول کر لے بس، اور اللہ ہمیں معاف کر دے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. سسٹر نازش آپ کا مائک ان میوٹ ہے. جی سسٹر عرفا بھی میسج میں لکھ رہی ہیں. سسٹر نازش السلام علیکم آپ. جی وعلیکم السلام. میڈم. یہ جو نماز تسبیح پڑھتے ہیں یہ آخری راتوں میں، جی تو یہ پڑھنی چاہیے پڑھ سکتے نماز؟ تو نماز تسبیح تو پڑھتے ہیں، اس کا تو حدیث کی کتابوں میں مل جاتا ہے. جب مرضی کہتے ہیں جی عمر میں ایک دفعہ چاہے عمر میں پڑھی ہو لازمی، چاہے روز پڑھیں، چاہے ہفتے بعد، چاہے مہینے بعد، نہیں تو کم از کم عمر میں ساری عمر ایک دفعہ تو لازمی پڑھے. تو وہ تو یہ ہر طاق رات میں بندہ پڑھے؟ کیا پڑھے؟ ہر طاق رات، جو یہ طاق راتیں آ رہی وہ ہیں. تو آپ کی اپنی ہمت ہے، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھیں، مرضی آپ کی اپنی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بس ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو نیک کرے اور اس راستے پہ چلائے. بس آمین. ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جی ہمارے والدین کے عائشہ بہت کمل آپ کا ہینڈ ریز ہے. جی میرے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے جو سارا بیان کیا. الحمدللہ اس فتنوں کے دور میں، فرقہ پرستی کے دور میں آپ نے ان سب سے بچایا اور قرآن کی ہدایت دی، اور لوگوں کو ایکسٹرا عبادت کی بجائے عقل کا پردہ اتارا کہ قرآن کے ساتھ چلنا ہے، حدیث کو لے کے چلنا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو سن کے. الحمدللہ بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ آپ کی اس کاوش کو پورا کرے. بے شک اللہ کے حکم سے انسان کو اللہ تعالیٰ لفظ عطا کرتے ہیں جو انسان دوسروں تک پہنچاتا ہے. اور پیری فقیری اور مریدی والے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامے بازی ہے، ڈھوسلے بازی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے. قرآن دعاؤں کو لے کے ساتھ چلیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے بے شک دعاؤں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. اپنی عقل کا پردہ اتارے، اللہ سے دعائیں کرے. بے شک اللہ نے کہا ہے کہ دعاؤں کا وسیلہ پکڑو، لوگوں کا وسیلہ نہ پکڑو. تو آپ نے لوگوں کو یہ آگاہ کیا. اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے. بیان نہیں کر سکتے، بے شک بہت خوشی ہو رہی تھی. آمین. جزاک اللہ. آپ تو ہماری اسٹوڈنٹ بھی ہیں نا ویسے پرانی. بے شک الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں روزوں میں تو اچھا لگتا ہے. ہا ضمیر ہوں، آپ سے سیکھا ہے سارا کچھ. اور فیل وہ کمزور فیل آتے تو فوراً دل کرتا ترجمہ پڑھے اس کا، اور یہ لفظ کا میننگ پوچھ کیا ہے یہ وہ. اتنا پتہ چلا آپ سے. اللہ آپ کو اس کی بہت بہت جزا دے جو آپ نے ہمیں اس کے ساتھ جوڑا. اللہ اور لوگوں بالکل. کو وہ بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ سمجھتا ہے نا، اس کی عربی آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا، پھر اس کا لفظ کا جی مطلب پتہ چلتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ.
اور جی جو آپ نے بتایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یہی وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار لوگوں کو کہا ہے کہ بالکل اللہ دعاؤں سے، تعالیٰ قرآن سے، یہی میری رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو، نہ کہ لوگوں کے پیچھے جاؤ۔ جو ڈرامے بازی والا دین ہے اس سے بچایا ہے آپ نے، بے شک۔ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ نے سب سے کرنا ہے جو تبلیغ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کہ میرے لیے کیا کیا، میرے لیے آپ نے کیا کیا۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، سب کچھ دیا، آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا بولنے کے لیے، آپ کو ایک عہدہ دیا، لیکن آپ نے مجھے کہاں پریٹینڈ کیا، کہاں پریزنٹ کیا، مجھے کہاں بیان کیا کہ میں نے میری طرف لوگوں کو کیسے راغب کیا۔ تو الحمدللہ آپ نے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ بس اللہ تعالیٰ کیا ہے، قبول اللہ تعالیٰ کرے۔ قبول کرے۔ صحیح جی یہ سسٹر حنیفہ ہے میرا خیال اوکے کے نام سے نا؟ جی 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 میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ آپ کو اللہ میں بہت جزا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے لیے بہت ایک نعمت ہمارے لیے ہے، اور اللہ اللہ نے تعالیٰ آپ کو الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سیکھا آپ سے۔ آمین۔ آپ کے ابو کی اور میرے طبیعت ابو کے کیسی لیے ہے؟ بھی دعا کرنا۔ طبیعت کیسی ہے ان میں کی؟ پاکستان میں آئی ہوئی ہوں، ان کی طبیعت کیسی ہے اب؟ تو آپ پلیز میرے ابو کے لیے بھی دعا کیجیے گا، بالکل اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے آپ کے اللہ ابو ان کو کو۔ آسانی دے۔ بالکل آمین۔ جی جی سسٹر میں سمیرہ۔ پاکستان میں آئی ہوئی ہوں، تو آمین آمین۔ بس اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ سسٹر سمیرہ آپ کا ہینڈ ریز ہے۔ جی السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم السلام۔ ندا کا بھی تھا، ہاں جی۔ بھائی جان میں نے ویسے پہلے بھی دورہ قرآن کیا ہوا ہے، لیکن جن سے میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا نا، مجھے ان کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ وہ ہمیشہ کلاس کے سٹارٹ میں کہا کرتی تھی کہ اپنے دلوں کے پیالے خالی کر کے بیٹھے۔ تو جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایسے لگتے جیسے ہر بار ایک نئی طریقے سے ضرب لگی ہے دل کو۔ بالکل قرآن چیز ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بس اب یہ جو دل پہ آگ جب میں نے لگی، اسٹارٹ کیا تھا، یہ جو دل پہ آگ لگی اس کو بجھنے نہیں دینا، اس کو آپ نے چلائی رکھنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں مکمل نہیں کر پاؤں گی، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، وقت دیا، اور آپ کی باتیں ایسی تھی ماشاءاللہ کہ روز میرا دل تڑپتا تھا کہ میں نے سننا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی اللہ سے جوڑنے والے، اللہ سے محبت کے ساتھ جوڑنے والے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنے والے بہت کم میں نے دیکھے ہیں۔ ایک پہلے ایک ہماری باجی جان تھی، تو میں نے ان کی چند دن کلاسز لی، پھر میں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چھوڑ دی، اور پھر کافی عرصے کے بعد میں ان کی طرف گئی، کو 3-4 ماہ کے بعد، اور بڑی شرمندہ سی میں گئی تھی کہ شاید مجھے وہاں سے ڈانٹ پڑے یا کوئی بات ہو۔ میں کونے میں لگ کے بیٹھ گئی۔ جب کلاس مکمل ہوئی نا، تو باجی جان کہتی ہیں آج ہماری کلاس میں ہماری بہت پرانی اسٹوڈنٹ آئی ہیں، سمیرہ نفیس، اور پھر آگے بلایا، مجھے ملی، گلے لگایا، اتنی محبت دی انہوں نے، اور وہاں پہ بیٹھے ایک ایک بندے نے اتنی محبت دی کہ اس کے بعد میں شرم سے پانی ہو رہی تھی کہ میں اتنا عرصہ آئی کیوں نہیں۔ ظاہر ہے اور بہت وہ چیز مجھے آپ میں بھی نظر آئی ہے کہ آپ بہت پیار سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہیں، اور اپنے ساتھ جوڑنے کا مقصد ہے کہ اللہ سے جوڑنا۔ بالکل بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس قبول کرے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے اللہ میں۔ تعالیٰ ہم سے اس رسی کو کبھی چھوٹے نہ، کبھی یہ رسی نہ ہم سے چھوٹے۔ آمین آمین بالکل جزاک اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا اس کو اجر میں لکھے، بڑھا چڑھا کے، اور اس ایمان کو ہمیشہ ایسے ہی تازہ رکھے۔ آمین۔ جی سسٹر ندا۔ آمین۔ ندا آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو مبارکباد تکمیل قرآن پہ، اور وہ لگ تو نہیں رہا تھا میں بھی کمپلیٹ کر سکتی ہوں، لیکن آپ کا طریقہ الحمدللہ، آپ کو بولنے کا طریقہ، ایکسپلین کرنے کا اتنا اچھا تھا، دل کرتا سنتے رہیں بس۔ کلاس لیٹ بھی ہو جاتی تھی لیکن دل نہیں کرتا تھا بس۔ اور قرآن کی ماشاءاللہ یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا جتنی واقعہ دفعہ آپ، ایک معجزہ ہے یہ،
जितनी दफा सुनो एक नई नई चीजें, नई नई बातें मैं अपने बच्चों को भी बता रही होती हूँ कि आज मैंने ये सुना, आज मैंने ये सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी ही मेहनत काबिज थी कि मैं अब तरावी पढ़ने जाती हूँ, मुझे समझ भी आती है। मैं आपकी स्टूडेंट भी हूँ, यूसी हाँ 3 तक बिल्कुल। मैंने पढ़ा है आपसे, तो मुझे ना समझ आती है और इतना मजा आता है, मतलब एक एक लफ्ज मतलब समझ आता है कि क्या वाकया चल रहा है, क्या बात चल रही है, ये बात माजी की हो रही है, मुजारे की हो रही है, मतलब काफी कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर दे इसका, और हमें कुरान से जोड़े रखे, और अल्लाह ताला आसानियां करे माशाल्लाह। आमीन आमीन। और कुरान पे तो जितना पढ़ते रहे मुझे लगता है अभी कम नहीं हो सकता, जितनी दफा सुनेंगे आप दिल करता है पढ़ते रहे। और अब इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है, मैं अरबी इंशाल्लाह अरबिक सीखूं ताकि मुझे कुरान और ज्यादा इसकी समझ आए और इसकी डेप्थ स्टडी हो सके इंशाल्लाह। सही सही, अल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। राबिया, जज़ाकल्लाह। राबिया मंजूर। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी पहले तो यही है कि ये आप इस महफिल में बैठते हैं, अल्लाह ताला आपको साथ देता है कि आप पूरा कुरान सुनते हैं। ये सब आवाज़ आपकी गायब हो गई। ये अल्लाह का करम है। अब हम सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं। इस महफिल का ही कमाल होता है कि कुरान का ये कि दिलों को नरम कर देता है बिल्कुल। अब देखें मतलब बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ताला हमें इस तरफ क्यों नहीं लेके आता। हम आते हैं कोई 1% 2%। मतलब मैंने आई कैन से कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 3 4 दफ़ा इस तरह से मतलब यही है कि मैं कुरान का तर्जुमा सीखूं। मेरी 2 3 टीचर्स थी, इवन कि 2 दफ़ा तो हमारे घर में मेरी अम्मा ने दौरा कुरान लिया। मेरी अम्मी बाहर पे जाके लेती हैं, लेकिन वो इतनी मसरूफियात होती हैं कि आप प्रॉपर तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के कुरान को टाइम नहीं दे सकते। वो इम्तिहानों की दौड़ भाड़, यूनिवर्सिटियाँ वट एवर, बस यही है कि अल्लाह ताला हर किसी को एक दफ़ा शौरी तौर पर इस कुरान मरहले से गुजारते। और दूसरी मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि हम समझते हैं कि हम बहुत तोप चीज़ हैं, हम तो हमें सब कुछ पता है, हम तो बहुत ही परहेजगार हैं, हम तो बहुत पाक हैं, हम इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे जब तक अल्लाह ताला की तौफीक नहीं होती। हाँ ठीक है, एक दफ़ा हम उस चीज़ से निकल जाते हैं, हम अपने आप में बहुत स्ट्रांग समझते हैं, लेकिन अब जो भी जिस भी बुराई से बचते हैं, जिस भी चीज़ से आप गुजरते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से होता है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जब जितना हम इस कुरान के साथ जुड़ जाएंगे, उतना हमारे अंदर एक खुद एतमादी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो हम बाहर से देखते हैं कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो मैं कुरान सुन रही थी ना, तो माजरत बात लंबी हो रही है। एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी में से एक कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। तो मेरी एक मेरे से सीनियर थी, उन्होंने कहा कि आप तिलावत करें। और वहाँ पे इतने लड़के भी थे, तो मुझे ये चीज़ पता थी कि जिस महफिल में मर्द हो तो उसमें औरत को नहीं होता हक कि वो तिलावत करे। मैं उससे कहा, मैंने कहा इस महफिल में तो मर्द हैं, तो मैं क्यों करूँ तिलावत ना। मतलब उसने मुझे डांट के कहा कि मैं कह रही हूँ तो तुम करोगी। मैंने कहा मेरा ईमान उस टाइम इतना मजबूत क्यों नहीं था कि मैं उसे डट के क्यों नहीं कह सकी कि मैंने नहीं करनी, लेकिन मैंने कर दी। तो अल्लाह ताला हमें इतना ही मान दे कि ये अल्लाह, हमें पता भी होता है कि ये चीज़ गलत है, वी नो, लेकिन हम उसके खिलाफ डट जाने वाले बने। अभी तो हम अपने घरेलू मामलात में, अपने प्रोफेशनल लेवल्स पे, अपने ख़ानदानी मसाइल में नहीं डट सकते, तो हम अल्लाह बिल्कुल ताला जालिम कुव्वतों के खिलाफ कैसे डटेंगे। अल्लाह ताला तो हमें इस काबिल समझ, और तो हमें चुन ले कि अल्लाह ताला हम तो पता नहीं, अल्लाह ताला तो हम इस काबिल ही नहीं है, तो पता नहीं गज़ा वालों को आज़मा रहा है, यार तो पता नहीं किन किन को आज़मा रहा है। अभी तो हम अपने इन मसलों से ही निकले। तो या अल्लाह ताला हमारा तो ईमान इतना मजबूत कर दे कि हम गालिब कुव्वतों के सामने डटने वाले बन जाए। मज़लूम कुव्वतें हमें अपने आगे खींच लगें, हमें बिल्कुल लगे कि अगर तू हमारे साथ है तो दुनिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमें इतना ईमान दे दे। बिल्कुल आमीन। ये असल में होगा तभी जब मुस्तकिल कुरान से एक तो जुड़े रहेंगे, और दूसरा ये कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा हमेशा हमेशा खुला रखा है कि हो जाता है बंदा फिसल जाता है, गलती भी हो जाती है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने रास्ता रखा हुआ है वापसी का।
اور ایک آخر میں ایک اور لائن چھوٹی سی کہ قرآن نعوذ باللہ اتنا حقیر نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے کورس کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ہم پورے پورے کورسز لیتے ہیں، اور قرآن کو ہم واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اور جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کے ریلیں سن کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت دیندار بن گئے ہیں۔ قرآن کو پورا وقت دیں اور اس کو سیکھیں، یہ تو حق رکھتا ہے کہ اس کا علم حاصل کیا جائے۔ بالکل، جزاک اللہ جزاک بہت، اللہ تعالیٰ۔ جی سسٹر منزہ، اچھا اس کا پہلے افشین کا بھی ہینڈ ریز تھا، پہلے کس کا تھا؟ چلیں افشین آپ بتا دیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور سب کو بہت مبارک۔ بس میں اپنی کیا بیان کروں کہ کیا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، بہت کچھ، جب سے آپ لوگوں کے ساتھ۔ آپ فرسٹ ٹائم آئی ہیں ہمارے ساتھ نا؟ جی میں نے QC 1 کیا ہے۔ اچھا اچھا، جی دورہ قرآن پہلی دفعہ پورا کیا ہے، مطلب تھوڑا تھوڑا سن لیا، کبھی کسی کا، لیکن اس طرح سے نا، جس طرح ایک تسلسل سے مسلسل، اور سارا دن ماشاءاللہ آپ ایسے لے کے کور کرتی تھی، مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ آپ کیسے کور کر لیتی تھی، سارا کچھ بیان کر دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھا، بہت ساری چیزیں، اسپیشلی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری ڈیلی روٹین میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ایسے اگنور کر کے اس کو کری جا رہے ہیں۔ اور اب انشاءاللہ اس دفعہ سے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ بس عمل کرنا ہے اب، انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ جی منزہ، ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تو سب سے پہلے تو آپ میری قرآن ٹیچر ہیں، تو آپ کو بہت بہت اس کے لیے جو ہے نا وہ مبارکباد، اور جزا آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ آپ نے بہت بڑا ایک کام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کرنے کے لیے، چنا اللہ تعالیٰ نے، اور الحمدللہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو نبھایا، اور کنسسٹنسی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جو بہت مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ ہم سب کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا، کھینچ کے ہمیں لے کے آتی رہی، ہم پہ بڑی سستی چھاتی رہی، رمضان میں روٹین ایسی تھی، تو لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروایا، جو اللہ تعالیٰ جو کام کروانا چاہے جس سے وہی کروا سکتا ہے، اور وہ کروا لیتا ہے، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو مجھے بہت اچھا لگا، میرا یہ پہلا دورہ قرآن تھا، تو میں نے اس میں جو میرا ایکسپیرینس رہا قرآن پاک کو سیکھنے کا اور پڑھنے کا، مجھے شوق تھا بہت زیادہ، تو مجھے جس اینگل سے قرآن پاک کو میں نے دیکھا، مجھے لگا جیسے یہ ایک آئینہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، جس میں ہمیں ہمارا کردار نظر آ رہا ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں ایکچولی۔ ہم لوگ دوسروں کی برائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے اندر جو ہے نا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایکچولی ہم میں خود موجود ہوتے ہیں۔ تو مجھے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی، ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی، اور مجھے نظر آیا کہ میں اپنے بارے میں خود اتنا نہیں جانتی تھی جو اس قرآن نے مجھے بتایا، الحمدللہ۔ اور میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ چیزیں جو میں دوسروں میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ تو مجھ میں خود موجود ہیں، اور مجھے پہلے ان کو دور کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے۔ تو بے شک یہ قرآن ایک آئینہ ہے، اور ایک یہ سیدھی راہ ہے جو بس ہمیں اپنے آپ واقعی پہ اللہ کی فوکس، طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ بالکل سیدھی راہ ہے۔ جی بالکل، اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے۔ تو ہم دوسروں کو درست کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسے کیا، اس کو ہمیں یہ ٹھیک کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، حالانکہ ایکچولی ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، وہ ہم میں خود چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ جیسے لوگوں کا ساتھ ہم جیسے لوگوں کو دیتے رہے، جو ابھی بہت نیچے والے لیول پہ ہیں، تو ہم بھی جو ہے تھوڑا اوپر اٹھیں، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دیکھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ چلتے رہیں تو پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں ان QC ٹچ 6 میں رہوں تو گی، آپ انشاءاللہ پہنچ گئی تعالیٰ ہیں، آپ کے ساتھ میرا۔ QC 6 میں تو آپ پہنچ گئی ہیں جی الحمدللہ۔ میں QC 5 جی الحمدللہ، صحیح۔ جی بے شک۔ اور سب سے پہلا سٹیپ آپ کا ہے، آپ میرے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ کی انگلی پکڑی ہے میں نے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ساتھ جو ہے وہ قائم دائم رکھے انشاءاللہ۔ تو آپ کے ساتھ ہی چلتے چلتے انشاءاللہ سیکھتے سیکھتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا ہی دیں گے، کچھ نہ کچھ اس قابل بنا ہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے۔ اب یہی خواہش ہے اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل کرنے کے قابل بنا دے. ہماری اوقات تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. تو بس آپ کی دعائیں چاہیے, آپ کی گائیڈنس چاہیے, اور آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. یہ جزاک اللہ خیر. کچھ بہنیں ہماری چیٹ باکس میں لکھ رہی ہیں تو ان کے میسیجز بھی میں دیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ. تو ایمان ماشاء اللہ بڑی ریگولر تھی. سسٹر کیا نام تھا ان کا, آسیہ جو تھی, عطیہ, عائشہ, شاہدہ. آج اصل میرا دل تھا, پہلے میرے ذہن میں تھا میں دعا سے پہلے سب کے نام ایک دفعہ لوں تاکہ پھر سب کی دعاؤں میں نام آ جائے ایک دفعہ, لیکن ٹائم بھی ایک تو ہو گیا تھا, اوپر سے لوگ زیادہ تھے. میں نے کہا اگر نام لینے شروع کیے تو 10 منٹ ادھر ادھر چلے جانے ہیں. تو عرفہ طلحہ, ماشاء اللہ سب کی تزئین. چلیں صحیح ہے, اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو بتائیں, ورنہ پھر ہم اس کو کرتے ہیں کلوز. قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ ظاہر ہے جب بندہ خاص کر رمضان میں اور اس محفل میں بیٹھ کے, اور اللہ تعالیٰ کی سکینت بھی نازل ہوئی ہوتی ہے, فرشتے بھی آئے ہوتے ہیں, تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے, تو دل پہ تو اٹیک ہوتا ہی ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اسی چیز کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, ہم نے اللہ سے جڑنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. چیلنج صحیح ہے جی. جیسے وقار النساء, ہاں جی. میں نے کہنا تھا آپ QC1 سٹارٹ کر رہی ہیں تو QC4 میں نے کل پوچھا تھا ان سے, الفلاح والوں سے, تو کہہ رہے ہیں بڑی عید کے بعد ہوئے گی ٹریننگ. اب جب تک ٹریننگ نہیں ہوگی میں کیسے کر لوں شروع؟ اگر ان آفیشیلی کرنا ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آفیشیلی تو پھر کرنا پڑے گا نا. چلیں اللہ خیر کرے, تو وہ بڑی اللہ عید تعالیٰ پہ, ہمیں کیونکہ ابھی جوڑے تک رکھے. QC1 کی ٹریننگ تو اب آ رہی ہے, وہ بھی اپریل میں آپ کو بھیجا تھا نا پوسٹر. تو جب 1 ہاں ہوئے گی پھر 2 3 ہوئے گی, تو پھر 4 5 کی باری آنی ہے. جی. تو انہوں نے خود ہی لیٹ کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیوں. تو چلو انہوں نے تو لاہور میں نہیں کرنی تھی یہ والی جو ابھی یہ ٹریننگ. لاہور کا ذرا سیٹ اپ ریڈی ہو تو رہا ہے, لیکن اتنا نہیں نا ہوا کہ ابھی ٹریننگ کرنے کے لیے وہ پھر ان کو ساروں کو ادھر آنا پڑے گا. صحیح تو یہ ان ہمارے فیوچر جیسوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا. انشاءاللہ ہوگا, امید کہ ہو جائے گا لاہور بھی. انشاءاللہ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. چلیں انشاءاللہ. چلیں ابھی آپ لوگوں کی تو خیر کلاس ہے 3 کی, عید کے بعد شروع ہو جائیں گی دوبارہ سے. جی انشاءاللہ اسی لیے 1 اللہ کو تھوڑا خیر کرے. گیپ دیا ہے کہ تھوڑا سا پھر دوبارہ سے ریوائز کر لیجیے. سسٹر روبینہ باجی, آپ اس ٹائم ریکارڈنگ نہیں تھی, اب آپ بولیں ذرا, آپ کی آواز بھی بیچ میں ایڈ اچھا ہو. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا خیال ہے وہ سارے یہ سارے جو کمنٹس ماشاءاللہ تھے وہ ترجمانی ہے ہر ایک کی دل کی. بہت اچھا لگا قرآن کو سننا, اور آپ نے ایکسپلین بھی جیسے کیا, بہت ہی مزہ آیا. تو اصل بات وہی ہے نا کہ ہم اس پہ عمل کر سکیں. بہت سی اپنی کوتاہیاں پتہ چلیں, اور یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو کریکٹ کرنے والے بنے. اور میرا یہ ارادہ ہے ابھی, اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ قائم رکھے کہ میں اس کے بعد, کیونکہ رمضان کی روٹین میں پھر آپ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے نا, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ اب میں اپنی ایک ڈائری بناؤں اور اپنا ایک کوئی ٹائم فکس کر کے اس میں شروع سے آپ کے جو یہ ہے نا دورہ قرآن کے لیکچرز, اس کو روزانہ سن کے اور اس کے نوٹس بنا کے, تو میں اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ وہ ایک میں اپنے نوٹس تیار کر لوں, تاکہ جب آپ کسی سے بات بھی کرتے ہیں تو آپ کو مطلب اس کا ریفرنس, اور جب تک آپ لکھتے نہیں ہیں وہ آپ نہیں کر سکتے. تو ابھی جیسے سن تو سب کچھ لیا ہے, سمجھ بھی آ گیا بہت کچھ, لیکن آگے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس اوتھینٹک ریفرنس اور ہر چیز ہونی چاہیے نا. تو ارادہ ہے میرا, اللہ کرے کہ میں یہ کر سکوں, اور تاکہ پھر اپنی بھی یہ ہے کہ ریویژن ہو جائے گی. پھر آپ کسی سے بات کرتے ہیں یا اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ بیان کر سکیں, اور اللہ آپ کو بہترین اجر دے. اور بہت ہی انجوائے کیا ہم نے دورہ قرآن کو. مجھے جزاک اس اللہ میں خیر. فرسٹ ٹائم تھا میرا آن لائن, تو مجھے یہی فکر تھی کہ پتہ نہیں میں لوگوں کو انگیج کر پاؤں گی کہ نہیں. فزیکل میں تو بندہ ہلا جلا لیتا ہے سب کو, تو نہیں آن آپ لائن نے تو اللہ نے آپ کو یہ ماشاءاللہ بہت یہ دی ہے ایبیلٹی. انگیج تو آپ بہت اچھا کر لیتی ہیں, اور بہت مزہ بھی آتا ہے, اور یہ اللہ کسی کو اللہ یہ تعالیٰ کی ظاہر اللہ تعالیٰ کی خوبی دے. توفیق ہوتی ہے. بالکل
تو بالکل یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا اور اللہ کا بہت شکر ہے اس کے میں لیے. جن کی تیاری کر رہی تھی نا، میں وہ بھی سچ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے ایک تو عائشہ عامر کا دورہ قرآن سنا تھا. ان کا ابھی تو نہیں ہوتا، وہ تو اب ڈیپتھ اسٹڈیز کرتی ہیں. ان کا جی 2022 کا یا شاید نہیں 2015 کا کافی پرانا دورہ قرآن تھا، وہ سن رہی تھی. ساتھ میں نے سنا تھا ان کا جو شجاع صاحب ہے نا، امیر جماعت ان کے تنظیم شجاع اسلام. الدین. ہاں شجاع الدین، ان کا بھی بہت زبردست ہوتا ہے اور مجھے اکثر پوائنٹس وہاں سے بھی ملتے تھے اور عائشہ عامر سے بھی بہت ملتے تھے. خوبصورت ہے ان کا، تو بہت ان خوبصورت ہے ان کا بھی میں نے مطلب یہ دونوں میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے. تو کئی دفعہ ہوتا تھا ٹائم تھوڑے، کئی دفعہ بیچ میں رہ بھی جاتا تھا، اسکپ بھی ہو جاتا تھا. پھر ساتھ میں نے تفہیم القرآن پکڑی دی تھی مولانا مودودی صاحب کی، اس میں سے بھی کچھ پڑھ لے، جو نہ سمجھ آتا تھا ادھر سے پڑھ لینا، کرا کے ملا. ٹائم اصل میں تھوڑا ہوتا تھا، اگلا دن فٹافٹ صبح آ جاتی تھی. میں پوری ہو نہیں پاتی تھی میری چیزیں ساری. لیکن بہرحال یہاں جی. سے یہ اگر آپ نے سننا ہو تو ان کا بھی سن سکتی ہیں، بہت اچھا ان کا بھی. شجاع الدین صاحب کا ان کا اس دفعہ بھی چلیں چل جب رہا میں ہے. ایک سجیشن تھی، آپ اس طرح کیوں نہیں کرتے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ٹائم، بے شک 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، ہم کوئی بھی ایک صورت لیں، اس کا تھوڑا سا لیں اور وہ ڈیلی کے بیس پہ ہم وہ کریں. کریں انشاءاللہ. لیکن ابھی تو رمضان چونکہ اب نہیں نہیں، ابھی تو بعد میں، ناشف ہے ہاں نا، بعد اس میں کے کر بعد لیں گے انشاءاللہ. بعد انشاءاللہ انشاءاللہ. نہیں تو آپ ان کو جو عائشہ عامر نے شروع کی ہوئی ہے نا ڈیپتھ ہیلو اسٹڈی ایک صورت کی. جی جی السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام. مائکرو فون ایکچولی بالکل میوٹیڈ تھا، پھر ٹھیک کیا. اور آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا الحمدللہ. لگا، آپ ویری آپ انفارمیٹیو، آپ تو بہت گروپ چھوڑ کے سارا. چلی گئی تھیں، پھر آپ کو دوبارہ سے ہم نے جوائن کرایا کہ نہیں آئیں سنیں تو صحیح. آپ کا اوپن نہیں ہو رہا ہاں وہ تھا. نا آپ پتہ نہیں کافی وہ ٹینشنز چل رہی تھیں کچھ اس طرح. میں نے اسے ایکچولی صحیح طرح پڑھا نہیں تھا کہ کب ہے. میں سمجھی یہ شروع ہو چکا ہوا ہے، تو یہ تو مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. میں اس کو کلک کرتی تھی، میں نے اس کو پڑھا نہیں کہ کس ڈیٹ سے ہے. یہ اچھا. تھینک یو، جزاک اللہ. بہت دیکھیں اچھا رہا، اللہ نے بہت آپ کو سنانا تھا. انفارمیشن ملی. اور انشاءاللہ مجھے شوق بھی بہت تھا. کراچی سے ابھی میں یہاں شفٹ ہوئی، ویسے تو لاہور میں ہی تھی، لیکن وہاں میں الہدیٰ تھوڑی بہت کلاسز لی تھیں، زیادہ نہیں. وہ اس کی جیسے یعنی وہ لفظی ترجمہ بتاتے ہیں اور تھوڑا سا نا دورہ قرآن ہوتا ہے یا تدبر القرآن، سوری ہاں، اس کی ایک آدھی سورہ کی میں نے لی تھی. تو شوق بہت تھا، تو چلیں اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. بہت اچھا آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے آمین اور اسی طرح اللہ قبول فرمائے آپ کی یہ آمین نیکی. آمین. بالکل. اور ہمیں بھی توفیق دے. اب میں اگر میرا کچھ مس بھی ہوا ہے نا، تو میں نے افطاری بناتے ہوئے آپ کا سنا ہے ریکارڈ، ریکارڈنگ. ہاں ریکارڈنگ تو تو اب ہمارے میں اس لیے کو نا، ہے. ہاں صحیح. انشاءاللہ اس کو میں سنوں گی اور اس کو پکا کروں گی انشاءاللہ چلیں. مائنڈ میں. اور پھر میں آپ کی وہ کلاسز لینی ہے مے والی. ہاں آپ اس کے انشاءاللہ علاوہ بھی آپ لیتی QC1، ہیں ہاں یہ کلاسز؟ عربی کلاسز ہماری شروع ہوں گی نا، اب QC1 آپ اس میں ایڈ ہو جائے گا. وہ ایک ندا بھی پوچھ رہی، ندا آپ بھی پوچھ رہی تھی وہ QC1. کہاں کیسے ہوں گے وہ ایڈ؟ ہم ہی کرائیں گے، بس آپ مجھے الگ سے میسج کریں، میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گی بعد میں. دوسرا اس کا الگ گروپ بنے اچھا گا بعد میں. اچھا، الگ بننے کا. تو اور وہ جو لفظی ترجمے کا جو آپ کہہ رہی ہاں ہیں اس میں وہ یہ بھی؟ نماز سے شروع کریں گے، پھر لفظی ترجمہ اس طرح ہم شروع کریں گے، ساتھ عربی اچھا، گرامر پڑھیں گے. مئی میں سٹارٹ ہوگا نا آپ نے کہا؟ مئی میں نے انشاءاللہ اسٹارٹ میں، مئی اسٹارٹ. اچھا، تھینک یو سو تو مچ، آپ چلیں نے میں مجھے ایڈ کیا. دفعہ جزاک اللہ. اب جو رہ اللہ گئے حافظ. تھوڑے سے لوگ، ان کا نام میں لے لوں جی کیونکہ اللہ نہیں کہ. حافظ. جی اللہ حافظ. منیبہ ہیں، وقار النساء، سسٹر شاہدہ تھیں، سسٹر افشی ہیں، وقار ہیں، انم حمزہ، عاشی جاوید، عائشہ کمل، ارم ہے، ارم نے تو میسج کر دیا چیٹ باکس میں. فرحت افتخار ہیں، گوہر باجی. میں انشاءاللہ گروپ بھی کھول دیتی ہوں، پھر آپ لوگ اپنے گروپ میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں. گوہر باجی ہیں، حبیبہ مظہر، ہماز آئی فون. اچھا کرن ہے، ماریہ ہیں، ماریہ کون ہے؟ منور باری، منزہ ہاشمی، نرگس، نازش نورین، ندا آپ اپنا پورا نام لکھیں نا. ندا نعیم ہے، اور یہ حنیفہ باجی ہیں، رابعہ منظور ہیں، روبینہ مسعود باجی ہیں، صدف سلمان. اچھا ماشاء اللہ صدف سلمان بھی آئی ہوئی ہیں، ویری گڈ، زبردست. سعدیہ نعیم، دیکھا نام میں نے اصل میں اس وقت زیادہ نام تھے، 60 کافی لوگ تھے، میں نے پڑھ نہیں سکی، تو اب میں نے آپ لوگوں کے میں کہا جو رہ گئے ان کے تو پڑھ لوں. سعدیہ نعیم ہے ماشاءاللہ، اور سائمہ زاہد احمد یہ بھی ہیں ماشاءاللہ زبردست. سمیرہ نفیس، شاہدہ آئی فون، شائستہ بشارت باجی ہیں، شازیہ ہیں، تزین عمر اور الفت باجی. یہ ماشاءاللہ ہماری کچھ باجیاں تو ہر کلاس میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اب تو گوہر باجی ہو گئی، الفت باجی ہو گئی، شائستہ بشارت ہو گئی، یہ ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہیں. طلعت باجی نظر نہیں آئیں، انہوں نے نہیں جوائن کیا.
तलत बाजी पहले थी, अब नहीं है। थी वैसे पहले? हाँ जी, पहले थी। अच्छा अच्छा, बाकी ज़्यादा लेट बहुत हो गया ना, जो सब नमाज का भी टाइम हो रहा है तो लेट हो गया। तो चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मिठाई नहीं है, वरना मैं आपको मिठाई खिलाती तो अब आप लोग खुद ही अपने घर जाके तो कुछ मीठा खा लें आज अफ्तारी में, और मेरी तरफ से समझ के खा लें मेरी तरफ मुंह करके। अगर आप मेरे घर के पास होती, मैं आपको जरूर अपनी जो हाथ की बनाई चटनी है ना वो गिफ्ट करती। नहीं तो तुम हम बाइकिया करा लेते हैं हाँ इंशाल्लाह, जरूर जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें, चाहिए, देखते हैं इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे सबको। अब बाकी दिनों में तो अब हम रमज़ान के ज़रा करें, मैं तो इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा बस, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो जज़ाकल्लाह खैर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व सदफ़ सलमान और दूसरी सदफ़ बिनत इस्लाम, ये दोनों उसमें चैट बॉक्स में वालेकुम लिखी जा रही हैं। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही। चलें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।